نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج ہم بات کریں گے جہاد کب فرض ہوا اور جنگ بدر کے بارے میں۔ حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آئے ہوئے 1 سال گزرا تھا، لیکن مکہ شریف کی اور تمام عرب کے کافر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاد کا حکم دیا کہ ان بے ایمان باغیوں سے لڑو اور ان کی بد دماغی کی سزا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم سنتے ہی مسلمانوں کو جنگ کا شوق دلایا اور چھوٹی چھوٹی فوج بنا کر دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھیجنی شروع کی۔ بہت سی جنگ ہوئی۔ جنگ ابوا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ابوائے ایک بستی کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے، اور اسی سال میں اذان مقرر ہوئی اور اسی سال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی، اور اسی سال میں مہاجرین اور انصار میں بھائی بندی مقرر ہوئی۔ دوسرے سال میں جنگ بدر کا واقعہ اس طرح ہوا کہ ابو جہل 1000 آدمیوں کا لشکر لے کر بدر کے مقام پر آ پہنچا۔ وہ وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مشکل کا تھا۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہتھیار اور نہ کوئی لشکر جرار، صرف 313 مسلمان تھے۔ وہ بہادر اللہ و رسول پر قربان ہونے والے 1000 دشمنوں کے سامنے بے سر و سامانی کی حالت میں ڈٹ گئے۔ پہلے ہی حملہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے 70 آدمی پکڑ لیے اور تمام کافروں کے سردار ابو جہل کا سر بھی کاٹ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام بھی 1000 فرشتہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو آئے، اور بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ بہت سے بے ایمان قتل ہو کر دوزخ میں گئے اور کچھ ڈر کر بھاگ گئے، اور جو پکڑے ہوئے تھے ان سے لڑائی کا خرچہ لے کر سب کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی اور بہت سامان اور مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس جنگ کے بعد اور بھی جنگیں ہوئی، اور اسی سال شعبان کے مہینے میں کعبہ شریف کی طرف نماز میں منہ کرنے کا حکم ہوا، اور اسی سال میں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ اس کے پہلے لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، اور اسی سال میں زکوٰۃ فرض ہوئی، اور اس کے بعد آخر شعبان میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور آخر رمضان میں صدقہ فطر مقرر ہوا، اور عیدوں کی نماز اور قربانی مقرر ہو گئی، اور جمعہ کی نماز پہلے ہی سال میں مقرر ہو گئی تھی۔ اور اسی سال میں بدر کی لڑائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہتے ہیں۔ اور اسی سال جنگ بدر کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ ہجرت کے تیسرے سال بھی بہت سی جنگیں ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہوتی رہی۔ جنگ بدر کے ختم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو جہل زندہ ہے یا مر گیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو میدان جنگ میں بھیجا کہ خبر لاؤ۔ انہوں نے جا کر دیکھا کہ مردود زخموں سے چور ہے اور پڑا ہوا ہائے ہائے کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھے۔ اس نے بڑی اکڑ میں کہا، اے بکریاں چرانے والے، تو بڑی اونچی جگہ چڑھ کر بیٹھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ اور رسول کے دشمن، تو بتلا کہ آج تیری سرداری اور بڑائی کہاں ہے اور فتح کس کی ہوئی؟ اے بے ایمان، آنکھ کھول اور دیکھ کہ تو اور تیرے ساتھی کیسے ذلیل ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میاں، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب جو تیرا کام ہے کر، مگر یہ ضرور کرنا کہ میرا سر کندھوں کی جڑ میں سے کاٹنا، کہ دیکھنے والے کہیں کہ یہ سر تو بڑے نامودار سردار کا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ نے اس کا سر کاٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور بارگاہ الہی میں شکر کا سجدہ ادا کیا
اس کی تلوار بڑی قیمتی تھی، وہ آپ نے ان کو دے دی اور ارشاد فرمایا کہ ابو جہل میری امت کا فرعون تھا۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، یہ جاننا چاہیے کہ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار تھے، ویسے ہی ابو جہل بھی تمام کافر لوگوں کا سردار تھا، آپ کا بڑا بھاری دشمن تھا۔ فرعون کی طرح جب تک اس کے دم میں دم رہا، آپ کی مخالفت میں سرگرم رہا، بلکہ ابو جہل سرداری اور بڑائی میں فرعون سے بڑھ گیا تھا، کیونکہ فرعون نے مرنے کے وقت عذاب کو دیکھ کر کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں، مگر وہ وقت ایمان کے قبول ہونے کا نہیں تھا، اور اس امت کے فرعون ابو جہل نے مرنے کے وقت بھی سرداری اور بڑائی جتائی اور ساری دنیا کی سرداری اور بڑائی لے کر مرا اور دوزخی ہوا۔ سردار اور بڑائی کے چاہنے والوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ اس وقت مسلمان کا جذبہ، مسلمان کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ آج کے مسلمانوں سے کوئی کمپیئر نہیں کر سکتا۔ آج کے مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، اس کے کوئی کام مسلمانوں جیسے نہیں ہیں۔ آج دنیا میں مسلمانوں نے اپنی کیا حال بنا لیا ہے، اتنی سارے تعداد کے ہوتے ہوئے مسلمانوں پر ظلم اٹھائے جا رہے ہیں، مگر ایک مسلمان پر ظلم اٹھایا جا رہا ہے، دوسرا مسلمان اسے خاموش سے دیکھ رہا ہے۔ کیا جواب دو گے میری ماؤں اور بہنوں، میرے بھائیوں، کیا جواب دو گے قیامت کے دن جب غازہ والے ہمارا گریبان پکڑیں گے، جب غازہ والے اللہ رب العزت سے ہماری شکایت کریں گے، ہم کیا جواب دیں گے؟ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں مگن ہیں۔ ہم بھول بیٹھے ہیں، ہم یہ بات بھول بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی غیرت کو جگا دے اور ہمیں آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔